مجھے اس وقت وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، گزشتہ جمعہ عرض کرنا تھا، وقت ہو چکا تھا۔ یہ ایک سردار تھا اور ایک غلام تھا، راستے میں کہیں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے غلام کے کان میں اذان کی آواز پڑ گئی۔ کون سی آواز پڑ گئی؟ راستے میں سفر کر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، اذان کی آواز غلام کے کانوں میں پڑ گئی۔ تو سفر کے دوران غلام نے سردار سے کہا، آقا سے کہا کہ سردار جی آپ تھوڑی دیر یہی رک جائیے، اذان ہو چکی ہے، اللہ کا منادی بلا رہا ہے، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کا وقت آ چکا ہے، آپ تھوڑی دیر یہیں پر رک جائیے، میں جا کر نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ چنانچہ سردار نے کہا جی غلام ضرور جائیے، ہاں ایک بار ذہن میں رکھنا نماز پڑھ کر جلدی واپس لوٹ کر کے آ جانا، نماز پڑھنے کے بعد تم اسی جگہ پر مت بیٹھنا، جیسے ہی امام سلام پھیرے دعا کرے، دعا کرنے کے بعد غلام جلدی لوٹ کر آ جانا، اس لیے کہ مجھے آپ اور آگے کا سفر طے کرنا ہے، آگے راستے کی طرف چلنا ہے۔ تو غلام نے کہا جی سردار جلدی سے نماز پڑھ کر کے آ جاؤں گا۔ چنانچہ غلام مسجد کو گیا، مسجد کو جانے کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہوا، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں امام کے تابع ہو کر کھڑا ہو گیا، مکمل نماز ادا کیا۔ نماز مکمل ہونے کے بعد ایک ایک مصلی کر کے مسجد سے باہر جانے لگے، ایک ایک انسان کر کے نماز کے بعد مسجد سے باہر نکلنے لگے، ایک ایک مصلی نماز پڑھ کر مسجد سے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے، ایک ایک انسان نماز پڑھ کر کاروبار کی طرف لوٹنے لگے، ایک ایک مصلی نماز پڑھ کر اپنی تجارت اور بزنس کی طرف روانہ ہونے لگے۔ اب سردار دیکھ رہا ہے کہ غلام نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے، مسجد کے باہر نہیں آ رہا۔ اب جو سردار تھا، آقا تھا، جو اس کا مالک تھا، چلانے لگا، چیخنے لگا، آواز پر آواز دینے لگا، کہنے لگا غلام کہاں ہے؟ مر تو نہیں گیا؟ تو نماز پڑھنے کے لیے گیا ہے یا کسی دوسرے کام کے لیے گیا ہے؟ کئی دیر تک یہ آواز لگاتا رہا، یہ ندا لگاتا رہا۔ وہ جو سردار تھا اس میں وہ آواز نہیں پہنچ رہی تھی، چونکہ بہت دور تھا، یوں سمجھیے کہ مسجد سے لے کر وہ گلی کے کنارہ ہے، وہ گلی کے کنارے پر کھڑے ہو کر وہاں سے آواز دے رہا تھا، تو اس کی آواز وہ غلام تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کافی دیر ہونے کے بعد وہ جو سردار تھا مسجد کے اندر آ گیا، جہاں پر ورانڈے میں لوگ چپل وغیرہ چھوڑتے ہیں، وہاں پر غلام سردار آ کر کہنے لگا، زور زور سے چلانے لگا، غلام کہاں ہے؟ مر تو نہیں گیا؟ کیا ماجرا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تو نماز پڑھنے کے لیے مجھ سے کہہ کر گیا تھا، کہیں تو دوسرے کام میں مشغول نہیں ہو گیا؟ مجھے تو نماز پڑھنے کے لیے 15-20 منٹ ٹائم لے کر کے گیا تھا، وہ غلام کیوں باہر نہیں آ رہا ہے؟ تو کیوں جواب نہیں دیتا؟ ارے کچھ جواب تو نہیں دینا، کہیں تو زندہ ہے یا تو مر گیا؟ وہ جو غلام تھا نماز پڑھنے کے بعد اللہ کا کلام اٹھا کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو گیا۔ کون سی تلاوت کرنے میں؟ نماز پڑھ کر بھائی نماز پڑھنے کے لیے گیا، کام ہو گیا، اب ایک راستہ سفر کرنا ہے، ایک منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے، شریعت کا پابند ہوتا ہے، زندگی میں کبھی اس کی تکبیر ہونا فوت نہیں ہوئی، راستے میں اگر وہ ٹرین میں بھی کیوں نہ ہو، بس میں بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے سامنے نماز کا وقت آ جاتا ہے، وہ فوراً اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو وہ جو غلام تھا نماز کا پابند تھا، شریعت کا پابند تھا، اللہ کے فریضے کو وقت پر ادا کرنے والا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام سے سچی محبت رکھنے والا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی
عباس پر آواز دے رہا ہے، مسجد سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے، چیخ پر چیخ مار رہا ہے، وہ غلام اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ جب آخر میں کئی مرتبہ چلانے کے بعد، کئی مرتبہ چیخ و پکار کرنے کے بعد، جب وہ سردار کی آواز اس غلام کے کان میں پڑتی ہے، جبکہ وہ غلام قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں مشغول ہو رہا ہو، مسجد کے کنارے میں بیٹھ کر اللہ کا کلام اٹھا لیا، اللہ کے کلام سے دل کو جوڑ لیا، اللہ کے کلام سے دوستی کر لیا، اللہ کے کلام سے انسیت پیدا کر لیا، اللہ کے کلام کی عظمت کو اپنے دل کے اندر پیوست کر لیا، اللہ کے کلام کو جب اٹھا کر پڑھنے کے لیے بیٹھا تو اللہ کا کلام چھوڑنے کے لیے وہ غلام تیار نہیں ہو رہا۔ اللہ کا وہ بندہ جو اللہ کا کلام اٹھا کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، سورہ مائدہ کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، میرے دوستو سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، سورہ دخان کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہا ہے، اللہ کے کلام کو جیسے ہی اٹھا کر وہ غلام پڑھنے کے لیے مشغول ہو گیا، وہ کلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے کلام کی عظمت دل کے اندر بیٹھ گئی، اللہ کے کلام سے دوستی ہو گئی۔ یہ بات مجھے بتانا ہے، اللہ کا وہ کلام جب وہ اٹھایا تو اس سے دوستی ہو گئی، جس کی بنیاد پر اللہ کے کلام کو پڑھ کر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا، دوستی کر لیا، تعلق جوڑ لیا، انسیت پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے کئی وقت گزرنے کے بعد جب سردار کی آواز غلام کے کان میں پڑی، میرے دوستو غلام نے جو جواب دیا وہ دل کی تختی پر لکھ کر لے جانے والا جواب ہے۔ غلام نے سردار سے کہا، وہ سردار جی، وہ حضور جی، او میرے آقا، کان کے پردے کھول کر دل کے کانوں سے سنیے گا، جس خدا نے تم کو مسجد کے اندر آنے نہیں دے رہا ہے، وہی خدا مجھے مسجد کے باہر جانے نہیں دے رہا۔ وہ جو سردار تھا وہ بھی تو مسلمان تھا، نماز پڑھ سکتا تھا، اذان کی آواز کان میں پڑی، مسلمان تھا، بھئی مسلمان کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے۔ غلام کے کان میں آواز پڑی، چونکہ غلام جن سے تعلق رکھتا تھا، اس کے دوست نیک